کبھی کبھی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں سوائے میرے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ارد گرد جو منظر نظر آتے ہیں یہ سب مجھے دکھائے جا رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً میری آزمائش کے لیے سامنے لائے جاتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ کبھی کبھی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں سوائے میرے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ارد گرد جو منظر نظر آتے ہیں یہ سب مجھے دکھائے جا رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً میری آزمائش کے لیے سامنے لائے جاتے ہیں۔ اب بات بڑی گہرائی سے سمجھنا کہ رب پاک نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، مجھ سے ان ناموں پر کیوں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے مقرر کیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، تو یہ کون سے نام ہیں جو رب پاک نے انسان کو نہیں سکھائے؟ یہ وہ نام ہیں جو انسان اپنے جسم کے حوالے سے خود گھڑ لیتا ہے۔ تو کن ناموں پہ دلیل اتاری رب پاک نے؟ وہ کون سے نام تھے جو آدم کو سکھائے گئے؟ اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ تو یہ نام اللہ کی صفات کے نام جو رب پاک نے انسان کو سکھائے، اور وہ نام جو دنیا میں تم نے خود گھڑ لیے، وہ تمہارے جسم نے، تمہاری خواہش نے سکھائے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا کہ اپنے رب کی یاد کرو اس کے پاک ناموں سے، اس کے سب نام اچھے۔ تو جب انسان ان ناموں سے رب کو یاد کرتا ہے تو ان ناموں کی تاثیر اس انسان میں جھلکنے لگتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو رب پاک نے قوت دی اپنے ناموں کے ساتھ، ان صفات کی تاثیر ان میں پیدا کر دی، انسان کے شعور کو قوت بخشی۔ وہ تب تک آدم کے ساتھ تھی جب تک ممنوعہ درخت کو چھوا نہیں تھا۔ آدم جو ایک شعور کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں، ہر حالت سے پاک، اپنے آپ کو اپنے جسم ہوا کے طور پہ بیان کر دیا، تو جو ان ناموں کی قوت تھی وہ کم ہو گئی اور جسم شعور پہ چھا گیا، اور انسان زمین پہ جسمانی حالت میں زندگی گزارنے تک محدود ہو گیا، حد میں قید ہو گیا، جسم میں قید ہو گیا۔ یاد رکھنا کہ قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو الگ سے حوا کے لفظ کے ساتھ ہو یا جس میں حوا کا ذکر ہو۔ جیسا کہ درخت کے باطنی مفہوم پہ بیان جاری ہے، اب سے پہلے 3 بیان ہو چکے، اور آج جو بیان ہونے جا رہا ہے وہ اس درخت سے متعلق ہے جسے قرآن میں خبیث درخت بھی کہا گیا اور زقوم بھی کہا گیا۔ تو کیا حقیقت ہے، کیا باطنی مفہوم ہے؟ آج انشاءاللہ اس موضوع پہ بات ہوگی۔
اس خبیث درخت کا ذکر قرآن میں کل 6 آیات میں ہوا۔ پہلے وہ 6 آیات سن لیں، پڑھ لیں، اس کے بعد ان آیات کی تفسیر ہوتی ہے، اس پہ غور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتی ہوں اپنے رب کے بابرکت نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے کہہ دیا کہ تیرے رب نے سب کو قابو میں کر رکھا ہے، اور وہ خواب جو ہم نے تمہیں دکھایا اور وہ خبیث درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، ان سب کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، اور ہم تو انہیں ڈراتے ہیں، سو اس سے ان کی شرارت اور بھی بڑھتی جاتی ہے۔ کیا یہ اچھی مہمانی ہے یا توہڑ کا درخت؟ بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں اگتا ہے، بے شک توہڑ کا درخت، البتہ توہڑ کا درخت کھانا ہوگا۔ کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تو پہلی آیت جس میں اس خبیث درخت کا ذکر ہوا، قرآن کی ترتیب کے حساب سے سورہ اسراء آیت 60۔ اور جب ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ بدر کے موقع پہ خبر دی گئی کہ رب پاک نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے، اور جو کچھ آپ کو ابھی دکھایا، جو منظر، جو خواب اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، تو کیا خواب، کیا منظر دکھایا گیا اور درخت کیا ہے؟ تو اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے، اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے، اور تمہاری ہمت بندھائے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ تو خواب دکھایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا۔ تو جس طرح خواب، جس طرح غنودگی انسان کے اعصاب پر چھا جاتی ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ان حالات میں جب کہ جنگ سر پہ موجود ہے تو سکون اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر دی، اور آسمان سے پانی برسایا کہ پانی علم کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی یقین کی کیفیت اترنے لگی، اپنے رب پہ یقین کی کیفیت، اور شیطان یعنی فریب خیال کا پیدا کردہ جال دور کر دیا گیا۔ یہ نجاست، یہ جال شیطان کا کیا ہے؟ خوف اور شک۔ تو جب کہ اللہ نے وہ کافر تجھے خواب میں تھوڑے کر کے دکھلائے، اور اگر تجھے بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ نامردی، بزدلی کرتے اور کام میں جھگڑا ڈالتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، اسے خوب معلوم ہے جو بات دلوں میں ہے۔ تمہارے ارد گرد جو بھی چل رہا ہے، جو بھی منظرنامے ہیں، جو بھی حالات ہیں، وہ تمہاری آزمائش کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، تمہیں دکھائے جاتے ہیں۔ اور جب تمہیں وہ فوج مقابلے کے وقت تمہاری آنکھوں میں تھوڑی کر کے دکھائی،
اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ اللہ ایک کام پورا کر دے جو مقرر ہو چکا تھا، اور ہر کام اللہ تک ہی پہنچتا ہے۔ اور جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما کر دیا اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا حمایتی ہوں، تو پھر جب دونوں فوجیں سامنے ہوئیں تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرا اور کہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں ایسی چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ وہی حمایتی ہے، وہ جو جنت میں آدم علیہ السلام کا حمایتی تھا کہ پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا اے آدم کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے؟ تو پھر کیا ہوا تھا؟ اس شیطان اس فریب خیال کے چکر میں پڑ کر کہ ہمیشہ زندہ رہوں گا، نافرمانی کر بیٹھے رب پاک کے حکم کی، اور یہاں بھی کافروں کو اسی فریب خیال نے غلط فہمی میں ڈال دیا کہ بڑا جنگی ساز و سامان ہے تمہارے پاس، بڑی تیاری ہے، مسلمان تو مٹھی بھر ہیں تو جیت ہماری ہی ہوگی۔ اور اس کے بعد جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو یہ شیطان، یہ فریب خیال ان کافروں کے دل سے جاتا رہا، نکل بھاگا، اور کس طرح بولا کہ میں ایسی چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو وہ کس طرح ڈرا؟ یہ شیطان، یہ فریب خیال جو کافروں کو دماغ میں چھایا ہوا تھا کہ جیت ان کی ہوگی، کیونکہ ان کے پاس مال، اسلحہ، گھوڑے اور لڑنے والے زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال، اسلحہ، گھوڑے اور لڑنے والے زیادہ تھے، مگر جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو، میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا، سو گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو۔ تو رب پاک نے ان کے دماغوں میں جو خناس تھا، جو فریب خیال تھا، اس کو دوجے خیال سے بدل ڈالا کہ انسان جذبے سے لڑتا ہے، ہمت سے لڑتا ہے، کسی مقصد سے لڑتا ہے تو اس میں ہمت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جذبے کا تعلق سوچ سے، خیال سے ہے۔ انسان میں جو دماغ ہے وہی بنیادی مرکز ہے قوت کا، وہیں سے ہر طرح کے خیال پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں اور عمل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اگر جذبہ ہی کمزور پڑ جائے، اس جذبے پر خوف یا دہشت چھا جائے، جو مختلف کیفیات ہیں انسان کے مزاج کی، اس کے اعصاب پہ چھا جانے والی، تو پھر اس دہشت کی وجہ سے وہ فریب خیال واپس مڑ گیا، جو زوم لے کر وہ کافر پہنچے تھے وہ ان سے جاتا رہا، وہ خوف زدہ ہو گئے۔ اور اس آیت میں بڑا قابل غور مقام ہے کہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ کافروں کی گردنوں پر مارو، ان کے پور پور پہ انگلیوں پر مارو۔ یہاں انسان کو مخاطب نہیں کیا گیا کہ تلوار نکالو اور گردن قلم کر دو، بلکہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی گردنوں پہ مارو۔ کیا مراد ہے گردن سے؟ تو قرآن کی ایک آیت اور دیکھیے، گردن کا چھڑانا، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا۔ کون سی غلامی؟ کہ جسم کی غلامی سے شعور کو آزاد کرنا۔ تو کافروں کی گردنوں پہ مارو کہ یہ جس وسوسوں کا شکار ہیں، جن ڈیلوژنز کا شکار ہیں، انہیں اسی میں قید رہنے دو، اسی جسم کے فریب میں قید رہنے دو، اور ان کے پور پور، ان کی انگلیوں پہ مارو، ان کے عمل جو آگے پہنچ گئے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اور جب ہم نے
تم سے کہہ دیا کہ تیرے رب نے سب کو قابو میں کر رکھا ہے، اور وہ خواب جو ہم نے تمہیں دکھایا اور وہ خبیث درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، ان سب کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، اور ہم تو انہیں ڈراتے ہیں، سو اس سے ان کی شرارت اور بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو وہ خبیث درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ آپ کو دکھایا کہ بے شک توہڑ کا درخت، بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں اگتا ہے، بے شک یہ ایک درخت حیاتیاتی جسم ہے جو دوزخ میں پیدا کرتا ہے، اور دوزخ کی جڑ، اس جسم کی جڑ غرور سے پروان چڑھتی ہے۔ یہ ملعون درخت جسمانی زندگی۔ اب بات بڑی گہرائی سے سمجھنا کہ رب پاک نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ مجھ سے ان ناموں پر کیوں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے مقرر کیے ہیں؟ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، تو کن ناموں پہ دلیل اتاری رب پاک نے؟ وہ کون سے نام تھے جو آدم کو سکھائے گئے؟ اور سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ تو یہ نام اللہ کی صفات کے نام جو رب پاک نے انسان کو سکھائے، اور وہ نام جو دنیا میں تم نے خود گھڑ لیے، وہ تمہارے جسم نے، تمہاری خواہش نے گھڑ لیے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا کہ اپنے رب کی یاد کرو، اس کے پاک ناموں سے، اس کے سب نام اچھے۔ تو جب انسان ان ناموں سے رب کو یاد کرتا ہے تو ان ناموں کی تاثیر اس انسان میں جھلکنے لگتی ہے، اس کے اعمال میں، اس کے کردار میں۔ آدم علیہ السلام کو رب پاک نے قوت دی اپنے ناموں کے ساتھ، انسان کے شعور کو قوت بخشی۔ وہ تب تک آدم کے ساتھ تھی جب تک ممنوع درخت کو چھوا نہیں تھا۔ آدم جو ایک شعور کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں، ہر حالت سے پاک، اپنے آپ کو اپنے جسم حوا کے طور پہ بیان کر دیا۔ تو یہ تم اور تمہارا جوڑا جنت میں رہو۔ شعور اور جسم جو مل کر انسان بنتا ہے، اور جسم آزمائش کے طور پہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب شعور نے جسم کو قبول کیا، اسے چھو لیا، تو جو ان ناموں کی قوت تھی وہ کم ہو گئی، اور جسم شعور پہ چھا گیا، شعور جسم سے پیچھے چلا گیا، اور انسان زمین پہ جسمانی حالت میں زندگی گزارنے تک محدود ہو گیا، حد میں قید ہو گیا، جسم میں قید ہو گیا۔ یاد رکھنا کہ قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو الگ سے حوا کے لفظ کے ساتھ ہو، حوا کے نام کے ساتھ ہو۔ تو فرمایا، اے ابلیس، تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بڑوں میں سے تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ آگ یعنی غرور، مٹی یعنی عاجزی، غرور یعنی جسم، عاجزی یعنی علم یعنی شعور۔ تو بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں اگتا ہے، بے شک توہڑ کا درخت۔ فرمایا، اے ابلیس، تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بڑوں میں سے تھا؟ تو چکھ، بے شک تو بڑا عزت والا، بزرگی والا ہے۔ تو کیا یہ اچھی مہمانی ہے یا توہڑ کا درخت، جسمانی لذتوں کے حصول کے عقیدے سے پیدا ہونے والی جہنمی حالت، یہ زقوم کا درخت؟ تو یہ توہڑ کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ جو اپنی اصل حقیقت سے انکار کرتا ہے، خود کو صرف ایک جسم سمجھتا ہے، یہ اس نفس کی خوراک ہے، اس کا لباس ہے۔ پھر بے شک تمہیں، اے گمراہو جھٹلانے والو، البتہ توہڑ کا درخت کھانا ہوگا، زقوم کے درخت کے پھل ان سے کھانا، یعنی تم پہ وہی سوچ اترے گی جو تمہیں صرف جسم ہونے کا احساس دلائے گی۔ تو اور جب ہم نے تم سے کہہ دیا کہ تیرے رب نے سب کو قابو میں کر رکھا ہے، اور وہ خواب، وہ منظر جو ہم نے تمہیں دکھایا، اور وہ خبیث درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، ان سب کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، اور ہم تو انہیں ڈراتے ہیں، سو اس سے ان کی شرارت اور بھی بڑھتی جاتی ہے۔ کیوں بڑھتی جاتی ہے شرارت؟
کیوں بڑھتا جاتا ہے کفر؟ کیونکہ وہ خود کو صرف جسم سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ ہی زندہ رکھتا ہے، زمانہ ہی مار دیتا ہے، اور ہماری اس کے علاوہ، اس جسم کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں، کہ ان کا جینا مرنا صرف اس جسم کے لیے رہ گیا۔ اور جو لوگ بیدار ہو گئے، جو اپنی پہچان پا گئے اور سمجھ گئے کہ یہ جسم فقط آزمائش کے واسطے انسان کو دیا گیا، کہ وہ اپنے رب کی بندگی میں رہتا ہے یا جسم کو اپنا رب بنا لیتا ہے، تو وہ اس فتنے سے خود کو بچاتے ہیں، غرور سے، تکبر سے خود کو بچاتے ہیں، اور اپنے جسم کو ایک آزمائش سمجھ کر ہی اسے اتنا ہی برتتے ہیں جتنا رب پاک نے حکم دیا۔ اور بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو ابھی اور بھی خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے، اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔